إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا پہلا پارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے، ایک سورۃ الفاتحہ مکمل، دوسرا سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ حقیقت میں یہ ایک دعا ہے اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سارا قرآن اس دعا کی قبولیت میں اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جو تم نے اس دعا میں مانگا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلانے کی اللہ سے جو دعا مانگی ہے، اسی طرح انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ مانگا ہے، مغضوب علیہم اور گمراہ لوگوں سے بچنے کا جو تم نے سورۃ الفاتحہ میں عہد کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی رہنمائی کے لیے آگے کا سارا قرآن سورہ بقرہ سے لے کر الناس تک جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جیسی صورت نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں نازل کی ہے اور نہ ہی انجیل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ہمیں دعا کا انداز سکھلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کس انداز میں مانگنی چاہیے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد دعا مانگی گئی ہے۔ یہی طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کا ہمیں سکھلایا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیلۃ القدر کی دعا سکھلاتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے یہی انداز بتلایا کہ اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگی جائے۔ سورۃ الفاتحہ کی یہ اہمیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا ایک نام بھی شفا ہے۔ جس بیماری کے لیے یہ دعا یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا یاب فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں معروف صحابہ کا وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے اس سے دم کیا تو مریض کو شفا مل گئی۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے متعدد نام نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ یہ دراصل قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور جس میں قرآن کریم کے تمام مضامین کو اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے۔ یہ پہلی صورت ہے جو مکمل صورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور قرآن کریم کی تمام صورتوں میں سے سب سے افضل اور عظیم صورت یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اور اپنے لیے صراط مستقیم جو ہے وہ اس کا سوال کیا گیا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں پر چلنے کی اللہ سے دعا مانگی گئی ہے، اور اسی طرح جو گمراہ ہیں، جو راہ راست سے بھٹکنے والے ہیں، یا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوا ہے، ان سے راستے سے بچنے کی اللہ سے توفیق مانگی گئی ہے۔ تو اس انداز میں سورۃ الفاتحہ بڑی اہمیت کی حامل صورت ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ جو ہے یہ بھی بڑی فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے، جو کہ اس سپارے کا دوسرا حصہ ہے۔ سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ جو اس پہلے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا حصہ ذکر کیا ہے، اس میں بڑی جو ہے وہ اہمیت والی آیات بھی ہیں، اس میں بڑے بیان کرنے والے بہت سارے جو ہے وہ نکات اس حصے میں موجود ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ، اس کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گائے کا ذکر ہے، اور اس سورت کا زیادہ تر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوا ہے۔
مکہ میں چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا زیادہ تر خطاب جو ہے وہ مشرکین سے تھا، اب مدینہ میں یہود آباد تھی اور نبی کریم علیہ السلام کو ان یہودیوں ہی کو دعوت دینے کا حکم تھا، تو اس لیے اس سورۃ البقرہ کے ابتدائی 15 یا 16 رکوع جو ہیں وہ اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ چھوٹی ریاست بن گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے احکام کے لیے سورۃ البقرہ کے آخری جو 23 رکوع ہیں ان میں زیادہ تر نظام زندگی ہی کا ذکر فرمایا، وہ اسی کے متعلق ہیں۔ تو یہ سورۃ البقرہ بڑی فضیلت اور اہمیت والی جو ہے وہ سورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی آخری 2 آیات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آخری سورۃ البقرہ کی 2 آیات کی تلاوت کا لیتا ہے جس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اقرأوا البقرہ فإنہا خذھا برکہ وترکھا اسرا ولا یستطیعها البطلہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا ترک کر دینا، اس کو نہ پڑھنا، اس کو چھوڑ دینا یہ باعث حسرت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطل قسم کے لوگ، جن شیاطین یہ جادو ٹونا کرنے والے، وہ سورۃ البقرہ کے مقابلے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ وہ جب تک سورۃ البقرہ انسان پڑھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، اس پر ان لوگوں کی کسی شرارت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ہمیں اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب ہم سورۃ البقرہ کے ترجمہ اور مفہوم کو دیکھتے ہیں تو جو حصہ سورۃ البقرہ کا پہلے سپارہ میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قرآن کا اعجاز بیان کیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کی کچھ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انداز بھی اپنایا ہے کہ قرآن کریم کی جن صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے، جن میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے، ان کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات جو ہے وہ استعمال کیے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو جو علم ہو کہ یہی وہ الفاظ ہیں جن سے ہماری زبان بنتی ہے اور انہی سے قرآن بنا ہے۔ اگر تمہارے بس میں ہے تو ان الفاظ سے اس قرآن جیسا کوئی قرآن، اس جیسی 10 صورتیں، اس جیسی ایک صورت، حتیٰ کہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا سکتے ہو تو بنا کر دکھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اس حصے میں انسان کی 3 اقسام کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر مومنین کا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان آیات میں کہ مومنین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 صفات بیان کی ہیں کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر بھی ان کا ایمان ہے، قرآن سمیت وہ تمام کتابوں کو منزل من اللہ مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور انہی صفات کے حاملین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، انہی کے لیے فلاح ہے، انہی کے لیے جنت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، منافقین کی خصلتیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ منافقین کے بارے میں بتلایا کہ یہ جھوٹ بولتی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، یہ بے وقوفی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بے وقوفیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتی ہیں، فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا بھی، انسان کی تیسری قسم جو کفار ہیں، کافرین ہیں، ان کا بھی ذکر فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر، ان کے کانوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے، ان کے آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ ہے۔ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں انسان کی 3 اقسام کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔